ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ برملا ایک ایسا جھوٹ بولا کہ ساری پاکستانی قوم اپنی انگلیاں دانتوں میں لے کر ہکا بکا رہ گئی، سکتے میں آ گئی۔ سارے ٹی وی چینلز کے اینکرز، تجزیہ نگار اور رپورٹرز، کیمرہ مین سارے کے سارے جو ہے نا اس سکتے میں تھے کہ یار یہ صاحب بہادر نے کیا بات کہہ دی۔ وہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے کلیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آپ سارے عوام کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد منی لانڈرنگ انٹرنیشنل لیول پہ ایک سب سے کروشل اور سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور پھر 9/11 کے بعد منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ساری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہ تمام ممالک کے اندر منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے قوانین بنانے کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، بک اپ کر رہی ہیں، پش کر رہی ہیں کہ تمام ممالک جو ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ کے جناب اپنے قانون سازی کریں۔ اور ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا کے اندر جتنی دہشت گردی ہوتی ہے اس میں منی لانڈرنگ کا پیسہ زیادہ انوالو ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان جو گرے لسٹ میں آیا وہ بھی بنیادی طور پر 2007 سے لے کے 2018 تک جو اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی جو حکومتیں تھیں، اور وہ مسحاق جمہوریت جسے میں رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم کہتا ہوں، اس کے تحت اتنی رچ کے لوٹ مار کی گئی، اور پھر اس کے بعد ایان علی کی طرح کی بہت سی اداکارائیں، فنکارائیں، اور پھر جناب تافی بٹ کی طرح کے بہت سے ایسے کریکٹر ایکٹر جو سامنے آئے کہ جو پاکستان کی ان دو بڑی پارٹیوں کے فرنٹ مین کے طور پر منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے، اور پھر یہ پورا انکشاف ہوا کہ کس طرح ہماری یہ دو پارٹیاں جو بڑی ہیں اسپیشلی، اور ان کی لیڈرشپ جو خاندان ہے آل شریف اور آل زرداری، اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، یہ کس انداز سے یہاں سے لوٹ مار کا پیسہ باہر منی لانڈرنگ کرتے رہے، اور اسی کی بنیاد پہ پھر پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر شامل ہوا۔ اب ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت، اور ہم لوگ دانتوں سے کھولنے لگے ہوئے ہیں ہر شعبہ زندگی کے اندر۔ اس گرے لسٹ سے نکالنے کی بھی جو جد و جہد ہے اس کے اندر ہم اللہ پاک کے کرم سے کامیابی کے قریب ہیں، اور ایف اے ٹی ایف کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ منی لانڈرنگ کے خلاف، منی لانڈرنگ کو روکنے کے حوالے سے 2010 کا جو آپ کا قانون ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے، سنکرونائز کیا جائے، افیکٹو کیا جائے اور مضبوط کیا جائے، اس کے اندر ترامیم کی جائے، اور اسی گرے لسٹ سے نکلنے کے جو پری ریکویزٹس ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بہت سے ان کی ریکوائرمنٹس کو اللہ پاک کے کرم سے پورا کر دیا۔ اب یہ والا مطالبہ پورا کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے اندر ہمارے پاس سادہ اکثریت تھی، ہم نے بل پاس کروا لیا، لیکن کل جب یہی بل سینٹ کے اندر پیش ہوا تو بلاول زرداری صاحب کے جو لکھی ہوئی پرامپٹر کی لکھی ہوئی تقریریں جو ہے وہ کرنے کے بڑے ماہر ہیں، وہی شہباز شریف صاحب جو حبیب جالب کے شعر اور جناب بڑے مائک ادھر ادھر کر کے اور بڑا جناب تھرک کے پھڑک کے جناب ملک اور قوم کو مستقبل کے سہانے خواب دکھانے کے اعلان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر شو کرتے ہیں، یہ لیڈران، انہوں نے ریاست کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کے فیوچر کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کی بقا کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کی سوورنٹی کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کا فیوچر کے اندر جو ملک دشمن طاقتوں کی سازشیں ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کو مقدم نہیں رکھا۔ انہوں نے مقدم رکھا کہ جو خود کی ان کی کھربوں ڈالر کی لوٹ مار اور منی لانڈرنگ ہوئی تھی اور اس کے جو کیسز چل رہے ہیں اس کو انہوں نے مقدم رکھا کہ ہم نہ پھنس جائیں، ہم نہ پھنس جائیں، اپنا سب کچھ بنتا بھاڑ میں جائے جنتا۔ آج انہوں نے، کل انہوں نے یہ ثابت کیا
کہ ہمارا بن جائے، ہم بچ جائیں، ہم قانون کے شکنجے میں نہ آئیں، ہم منی لانڈرنگ کے جو کیسز اور ریفرنسز ہیں اس کے حوالے سے جو ہماری ساری لوٹ مار پکڑی گئی ہے وہ ہم اس سے بچ جائیں، پاکستان کا جو ہوتا ہے ہو، ریاست کا جو ہوتا ہے ہو، پاکستان کی عوام کا جو ہوتا ہے ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ایٹیچیوڈ، بیہیویئر، جسچر تھا جو کل آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے دو خاندانوں کی سربراہی میں، آل زرداری اور آل شریف، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور بلاول زرداری صاحب کی قیادت میں جو کل کیا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں کی تاریخ کے اندر سیاہ الفاظ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھا گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، دیر از اے ول دیر از اے وے۔ میں اکثر یہ جناب ڈائلاگ سناتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کپتان ہیں، بائی برتھ کپتان ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کو ایک کپتان کی حیثیت سے وکٹری سٹینڈ میں کھڑا کرنے کی خواہش اور جسچر اور حکمت عملی اور ڈٹرمنیشن لے کے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو موو کیا ہے۔ انشاءاللہ اس میں بھی ہم سرخرو ہوں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں، اور ایف اے ٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم اس کا نیکسٹ لائے عمل بنائیں گے اور انشاءاللہ یہ قوانین سارے پاس ہوں گے۔ دوسرا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، پرسوں جناب شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس میں دائیں بائیں اپنے سارے ہماری پٹواری بٹھائے ہوئے تھے، سارے کے سارے جو ہے نا جس کو آپ جناب پکڑتے وہی سرخ تھا، وہ جناب سارے نیب کی عدالتوں کے جناب چکر لگانے والے، اپنے اپنے دور میں اپنے لیڈر کی آشیرواد کے ساتھ کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کرنے والے سارے ترم خان تھے۔ وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا سوال ہوا اور ان کو واپسی کے حوالے سے جو ضمانت انہوں نے دی تھی، یہ میں ابھی سارے ٹی وی چینلز کے انتظامیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے ڈاکومنٹس تینوں سینڈ کر دیے آپ کو، یہ ساتھ ساتھ چلائیں، ذرا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو پتہ چلے کہ یہ صاحب بہادر کتنے بڑے جھوٹے ہیں اور جھوٹوں کے کتنے بڑے آئی جی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس سے پہلے بھی بڑے لمبے لمبے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، وہ بھی ہلکا پھلکا میں تذکیر کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ جو انہوں نے یو ٹرن کی سپرلیٹو ڈگری، یو ٹرن کی اگلی ڈگری ہوتی ہے وی ٹرن، اور اس سے اگلی ڈگری جو ہے نا، یہ میں نے یہ ساری ڈگری آپ کے سامنے جناب آپ کے لے کے آ رہا ہوں ٹرمنالوجی، وہ ہوتی ہے ڈبلیو ٹرن۔ شہباز شریف صاحب نے یو ٹرن کی سپرلیٹو ڈگری ڈبلیو ٹرن جو ہے نا پرسوں لیا، ساروں کے سامنے کہتے ہیں جی کیڑی ضمانت، میں نے کون سی ضمانت دی ہے؟ میں نے تو کوئی ضمانت نہیں دی جناب اپنے بھائی کو جناب باہر بھیجنے کے والے سے۔ یہ ہے ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر، ہاتھوں کی، جو عدالت کے اندر بیٹھ کے، اور ساری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ جب ہائی کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا تو سارے ٹی وی چینل لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کر رہے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ اب عدالت کے اندر جناب وکیل صفائی نے یہ کہا، وکیل استغاثہ نے یہ کہا، اینڈ میں آ کے جناب حکومت پاکستان کی طرف سے مطالبہ کیا تھا؟ حکومت پاکستان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ العزیزیہ ریفرنس کے اندر جو کرپشن کی اماؤنٹ ہے اس کے مطابق 7 ارب 20 کروڑ روپے کا ان سے جناب ضمانت لی جائے، 7 ارب 20 کروڑ روپیہ۔ لیکن اس موقع پہ عدالت عالیہ کا فیصلہ تھا، ہمارے لیے قابل احترام، ہم تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے ویژن پہ چلنے والے لوگ ہیں، عدالتیں جو فیصلہ کریں، احتسابی ادارے جو فیصلہ کریں سر آنکھوں پہ۔ انہوں نے کہا نہیں جی شہباز شریف صاحب آ گیا ہے، انہوں نے کہا جناب 7 ارب 20 کروڑ کی لوڑ ہے، میں ہے نا میں دیتا ہوں جناب، فٹ و فٹ جناب انہوں نے یہ تحریر لکھی۔ جناب یہ کسی فرانسک آڈٹ کروا لیں، اگر یہ ان کی تحریر نہیں ہے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ پھر اس کے بعد جناب عدالت نے کہا جی آپ اس کو اسٹامپ پہ لکھ کے دیں، اسٹامپ کے اوپر جناب یہ اسٹامپ اس وقت چل رہا ہوگا ٹی وی چینل میں، تمام ٹی وی چینلز پہ آج سارا دن چلے گا، تمام ٹی وی چینل کے شوز میں بھی چلے گا۔ یہ رسوائی اور جگہسائی اور جھوٹ کا یہ ایفیڈیوٹ ہے۔ یہ آگے سے میاں نواز شریف صاحب کا ہاں جی میرا بھائی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، من جان دیو تو میں واپس آ جاؤں گا جانا۔ یہ دونوں بھائی، ایک آئی جی دوسرا ڈی آئی جی، جھوٹوں کا، ٹھیک ہے نا جی، کہتے ہیں جی میں نے گواہی نہیں دی۔
خدا کے بندو، یہ 21ویں صدی ہے، الیکٹرانک میڈیا کی صدی ہے، سوشل میڈیا کی صدی ہے، اس میں چیز چھپتی نہیں ہے. میں اکثر ایک محاورہ سناتا ہوں، یو کین چیٹ اینڈ ڈیسیٹ اینڈ ڈیسیو ان سم ویئر ان سم ٹائم ان سم پلیس، بٹ یو کین ناٹ چیٹ اینڈ ڈیسیٹ اینڈ ڈیسیو ایوری ون ایوری ویئر ایوری ٹائم اینڈ ایوری پلیس. یہ ہر کسی کو ہر جگہ جو نا دھوکھا دینا تو چونا لانا چھوڑ دو. نواز شریف صاحب، بیگم صفدروان صاحبہ، آپ نے عدالت کے اندر جھوٹ بولے، جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولے، جعلی پارلیمنٹ جنرل ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے نیب کے سامنے جھوٹ بولے، جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے پریس کانفرنسز کی، جھوٹ بولے، جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. اور پرسوں تو جناب آپ نے انتی ڈال دی، انتی ڈال دی آپ نے. ساری دنیا ابھی تازہ تازہ، یار وہ اتنا بھی دور نہیں، اتنی بھی کہ پاکستان کی عوام کا حافظہ کمزور نہیں ہے. یہ 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے. ساری پاکستانی قوم نے دیکھا تھا یار میاں شہباز شریف صاحب نے 50 روپے کے جناب ایفیڈیوٹ کے اوپر ضمانت دی تھی کہ میں واپس لاؤں گا جناب، بیغم رہیں. اور اس موقع پہ مجھے یاد ہے میں نے 3-4 دن ٹی وی چینلوں پہ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ لطیفہ بھی سنایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی ضمانت دے رہے ہیں. کرپشن کے والے سے ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا. اور میں نے کہا تھا وہ ایک دفعہ ایک بندے کو ایک کی جگہ 2 نظر آنے کی نا وہ بیماری تھی. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک ہی جگہ 2 دکھتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے تم تینوں کو یہی بیماری ہے. ڈاکٹر کو ایک ہی جگہ 3 نظر آتے تھے. اب نواز شریف صاحب کی گواہی اس سے بڑا کرپٹ، اس سے بڑا بددیانت، اس سے بڑا جے آئی ٹی اور ریفرنسز اور ایف آئی آرز اور الزامات اور جرائم کی روشنی میں اس سے بڑا کرپٹ منظور پاپڑ والوں سے جو ہے وہ زکوٰۃ لینے والا، مسرور احمد سے زکوٰۃ لینے والا، آپ کا جناب نثار گل سے زکوٰۃ لینے والا، آپ کا جناب مشتاق چینی سے زکوٰۃ لینے والا، آپ کا شرافت مسیح سے جناب زکوٰۃ لینے والا. یہ جو نام لیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور سے باہر کالا شاہ کاکو سے آگے نہیں گئے ہوں گے. 10-10 ہزار کی تنخواہ کے ملازم تھے ان کے. لندن سے ان کے لیے کروڑوں اربوں روپے جناب علی عمران صاحب کے اکاؤنٹ میں، محترم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں، محترم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں، محترم سلمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں، محترم حمزہ شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں. وہ کروڑوں روپے بھیجا کرتے تھے، اربوں ڈالر، اور 10 ہزار کے ملازم تھے. اور پھر بھی جناب ان کی صورتحال یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی میں گواہی دینا. تو یہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، اس کے مزاق گواہی دی، لیکن پرسوں مکر گئے. اور ٹیسٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، پیوریفائڈ اپنے آپ کو جھوٹا، فریبی اور دھوکے باز جو ہے وہ پرسوں ثابت کر دیا شہباز شریف صاحب نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آخری چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، میں نے جو 1-2 وکلاء سے مشورہ کیا، رائے لی کہ یار اب نواز شریف صاحب یہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کے سامنے 2 رکھے ہیں، یہ عدالتوں کے پاس بھی ہیں، احتسابی اداروں کے پاس بھی ہیں، ساری دنیا کے پاس ہے. اگر نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو جناب شہباز شریف صاحب تیاری پکڑ لیں نااہل ہونے کے لیے. شہباز شریف صاحب کو نااہل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی ان 2 ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جو آپ نے گواہی دی ہے. اور آگے سے جناب حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں، حادثات دیکھ کر اکثر یہ شعر سناتا ہوں، اوپر سے مکر بھی رہے ہیں. تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ کے لیے اچھا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح گلیری کی طرح بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جناب جہاز پہ سوار ہوئے تھے نا، یاد ہے نا جب وہ جا رہے تھے، اسی طرح گلیری کی طرح بھاگتے ہوئے پاکستان آ جائیں. اسی میں ان کی جناب بہتری ہے، اور اسی میں ان کی سیاست، ان کے معاش، ان کے کاروبار، ان کی عزت کا بھلا ہے. بہت شکریہ. پہلے اس کے بعد آپ، پہلے یہ اس کے بعد آپ. واپس لانے کے لیے اتنی کوششیں کیوں کر رہی ہے؟ کیا حکومت کو عدالت کی جانب سے ڈائریکشن ہے؟ اور دوسرا، اگر میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانا کیوں ضروری ہے حکومت کے لیے؟ اور چوہان صاحب جو شہباز شریف کا بیان حرفی ہے اس میں ایک پیرا یہ لکھا ہے کہ جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے تو نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے، تو ڈاکٹرز نے تو انہیں اجازت نہیں دی ابھی. اچھا ویسے اسی کے ساتھ چلو یہ ایڈ کر لو. کلیئر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ایف اے ٹی ایم پر مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹی
دیکھیں تسی سارے پوچھ لو پہلے پھر کٹھے جواب دے نویں پریس کانفرنس کر دیں اچھا جی اچھا اب سن لیں جواب سن لیں اب تسلی سے اس کے بعد جناب ذیشان صاحب پوچھیں گے پھر قذافی بٹ صاحب پوچھیں گے پھر آپ پوچھیں گے اچھا جی اس طرح ہے کہ آپ نے کہا کہ کیوں ضروری ہے دیکھیں یہ 21ویں صدی ہے یہ قانون کی انصاف کی آئین کی سوشل میڈیا کی الیکٹرانک میڈیا کی ایتھکس کی ویلیوز کی یہ وہ صدی ہے نا بنانا ریاست یہاں کوئی بھی نہیں بن سکتا کوئی ملک کوئی معاشرہ بنانا ریاست نہیں بن سکتا عدالت کا ایک مجرم ہے ملزم نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب بھی ملزم ہے مجرم نہیں ہے وہ تو مجرم ہے سزا یافتہ ہے جب سزا یافتہ ہے تو اب وہ چلے گئے باہر ایک دوست نے سوال پوچھا کہ جناب اس میں ڈاکٹروں کا بھی بیچ میں لکھا ہوا ہے بالکل جناب لکھا ہوا ہے لیکن مجھے ایک چیز بتائیں 9-10 مہینے ہو گئے ہیں حضرت باؤ جی نواز شریف صاحب یہ پچھلے 10 مہینوں میں لندن میں کیفیز میں گئے ریسٹورنٹس میں گئے ٹکا کباب کھایا جناب برگر کھائے پیزا کھایا کووڈ-19 کے ایک سوئر ماحول کے اندر قابل احترام ان کا کوئی جناب پوتا پوتی ساتھ ماسک لگا کے بیٹھی ہے یہ اتنے دلیر تھے ان کو اتنا اعتماد تھا اپنی صحت کا اپنی صحت کے اوپر اپنے پورے اندر کے پورا جو امیونٹی سسٹم تھا اس کے اوپر اتنا ایمان تھا ان کا کہ میں اتنا سٹرانگ ہوں کہ مجھے تو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے لندن کے ماحول کے اندر اور یہ آج سے 3 مہینے پہلے جب ہر روز ہزاروں لاشیں گر رہی تھی وہاں پہ لندن کے اندر انہوں نے بغیر ماسک کے بیٹھے انہیں پتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک سب کچھ کیا وہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون بھی کیا بالکل ویسے ہی نواز شریف صاحب نے فرمایا تو جا تو میں آیا کہتے ہیں پیشیوں پہ نہیں جانا نیب کی جیل بھرو تحریک شروع کرو دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت 10 بہانے کر کے لے گیا دل کے مزداق خود تو باہر بھاگے 10 بہانے کر کے اور وہاں سے بیٹھ کے فونے کر رہے ہیں اپوزیشن والوں کو آنکھوں دیکھا زہر کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کھاؤ زہر کہتے ہیں پیشیوں پہ نہیں جانا جیل بھرو تحریک شروع کرو یہ بھی کام انہوں نے وہاں کیا تو جناب اگر جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے تو نواز شریف صاحب پہلے آپ آئیں جیل بھریں حسین نواز صاحب کو بھیجیں جیل بھریں حسن نواز صاحب کو بھیجیں جیل بھریں علی عمران صاحب کو بھیجیں جیل بھریں سلمان شہباز صاحب کو بھیجیں جیل بھریں اسحاق ڈار صاحب کو بھیجیں جیل بھریں خود تے جناب مٹھی مٹھی ٹھڈی ٹھڈی وہاں تے جناب مولوی فضل الرحمان نے جناب کہو جی کہ زہر کھاؤ مولانا فضل الرحمان بھی جناب حلوہ کھائیں گے زہر نہیں کھائیں گے ڈالروں کا حلوہ یورو کا حلوہ وہ جناب چندوں کا حلوہ تحریک چلانے کی صورت میں ادھر سے آل زرداری سے جناب ڈونیشن کا حلوہ ادھر سے جناب آل شریف سے جناب ڈونیشن کا حلوہ وہ زہر نہیں کھائیں گے تو جناب آپ نے اپوزیشن سے فون بھی کیے سیاستیں بھی کی لیکن کیا نہیں کیا علاج نہیں کروایا ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوئے ڈاکٹرز کے پاس ایڈمٹ نہیں ہوئے آپ کی جو پلیٹلیٹس کا ایشو تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا اور جو ایفیڈیوٹ اور جو ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھا اس پہ لکھا تھا کہ یہ جو 8 ہفتے آپ جا رہے ہیں اس میں آپ ہر 15 دن بعد پنجاب حکومت کو اتھینٹک ہسپتال کے اتھینٹک ڈاکٹر اور فزیشن کی 15 روزہ رپورٹ بھیجیں گے پنجاب حکومت کو اور پنجاب حکومت پھر عدالت کے سامنے پیش کرے گی اور جب آپ کا یہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا تو پھر آخری رپورٹ کو دیکھ کر پنجاب حکومت میڈیکل بورڈ کے جو مسلسل ان کو دیکھتا چلا آ رہا تھا اس کی آراء کی روشنی میں فیصلہ کرے گی اور عدالت کو ریکمنڈیشن بھیجے گی کہ ان کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کیا جائے جناب والا رتی برابر انہوں نے کخ توڑ کے دو نہیں کیا اس پورے ایشو میں تو اب بتائیں پھر کیا کریں جی ذیشان یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت اور حکومتی ادارے پرائم منسٹر نے تو کلیئر کٹ کیا فیڈرل کیبنٹ نے بھی نواز شریف کو لایا
रिपोर्ट के बिल्कुल बरक्स नताइज नजर आए। अच्छा मिस्टर सर ये भी ऐड कर दें, मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात आपने कब करवानी है? आधे मिनिस्टर आप ये कह रहे हैं वो जाली थी रिपोर्ट्स, और सूबाई मिनिस्टर जो है आपकी वो कह रही है रिपोर्ट जो थी मेरे सामने बनी है, इस पे भी कमेंट। अच्छा एक ख़वातीन की तरफ भी ले लें। हाँ फातिमा आपने भी कोई पूछना तो पूछ लो यार, उसके अलावा कोई बैठी हुई है यहाँ पे हर दफ़ा जाना बाकी। हाँ 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 जी कोई और ऐड करना चाहिए जी आप। ये कह रहे हैं कि इस जो अंडरटेकिंग है इसमें शहबाज शरीफ साहब इस अंडरटेकिंग पे शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएंगे, लेकिन इसमें तो वाज़ेह तौर पे लिखा है कि 4 weeks आर व्हेन डॉक्टर डिक्लेयर्ड हेल्दी एंड फिट, ये तो वाज़ेह लिखा है। चलो सारों को दूसरी बात इस पर ये बता दें कि 8 महीने हो गए हैं 8 महीने हो गए हुकूमत खामोश है, अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि मियां साहब की वापसी के मुताबिक जो है वो सारे अब ये जी सारे क्वेश्चन सारे दोस्तों को हो गया, आखिरी क्वेश्चन इसके बाद भट्ट साहब का होगा, ठीक है जी, और मोहसिन साहब का और भट्ट साहब का दोनों का होगा। अच्छा जी इस तरह है, ज़ीशान साहब ने आप सारे दोस्तों ने जो सवाल पूछे, देखें बात ये है कि हम तो सीरियस हैं। क्यों सीरियस हैं? इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब सिर्फ हुकूमत के मुजरिम नहीं हैं, नवाज़ शरीफ साहब नैब के भी मुजरिम हैं और उनके मफरूर भी हैं। नवाज़ शरीफ साहब एहतसाबी अदालत के भी मुजरिम हैं और उसके मफरूर हैं। नवाज़ शरीफ साहब हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के भी मुजरिम हैं और मफरूर हैं। नवाज़ शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट के भी मुजरिम हैं और मफरूर हैं। अब तो नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब के भी मुजरिम और मफरूर है। उनकी सियासत भी सारी की सारी सत्यानाश फिर जाएगी, जो मैंने आपके सामने रखा और जो क्वेश्चन भी पूछा इन्होंने नाअहल होने के हवाले से। तो अब तो माशाल्लाह नवाज़ शरीफ साहब सारों के मुजरिम हैं, अवाम के मुजरिम तो पहले ही थे। तो मैं ये समझता हूँ, कुछ दोस्तों ने कहा कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। मैंने कल एक टॉक शो में कहा, आज मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ, सपोज वो वापस नहीं भी आते, जो छितर परेड और जो रसवाई इनकी हर रोज़ इस टॉपिक पे अब होनी है ना, वो पाकिस्तान बुला के भी जो ना जेल में बंद करने के भी इनकी खाते में नहीं आएगी, जो अब हर रोज़ होनी है। ये अल्लाह पाक की तरफ से है, अल्लाह पाक की तरफ से है। जब आप मुल्क के साथ मुल्क की जनाब मफादात के ख़िलाफ़ मुल्क दुश्मन ताकतों को जनाब अपना भाई बंद बनाएंगे, मुल्क की जनाब सॉवरेनिटी से खेलेंगे, तो फिर अल्लाह पाक ऐसा जो है वो अजाब लाता है कि हर किस्म का एजाज़, हर किस्म का उन्वान, हर किस्म का लक़ब, इंटरनेशनल अखबारात और मैगज़ीन से लेके पाकिस्तानी अखबारात और मैगज़ीन, इंटरनेशनल टीवी चैनल से लेके पाकिस्तानी टीवी चैनल तक रोज़ाना पिछले 5 साल से इनके खाते में आ रहा है। मफरूर का रह गया था, वो मफरूर का टैग भी लग गया है, ठीक है जी। बाकी नहीं आ पाएंगे तो जो इज़्ज़त अफजाई और रसवाई और जगहसाई जो हर रोज़ इनको सुबह शुरू होगी और रात तक जो मिलेगी, मैं ये समझता हूँ कि ये वापस आके जेल में बंद होने से भी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। और एक क्वेश्चन जो बीच में साथी ने पूछा कि मेडिकल रिपोर्ट्स, एक मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं, दूसरे मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं, हकीकत क्या है? मैं तो पिछले कई हफ्तों से, कई दिनों से एक बात कह रहा हूँ, छोड़ दें यार इस टॉपिक को। मान लिया बिल्कुल ठीक प्लेटलेट्स गिर गई, मान लिया बिल्कुल सीरियस बीमार थे, मान लिया नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह 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 मरने के करीब थे, मान लिया माज़अल्लाह माज़अल्लाह मौत का फरिश्ता हाथ में वारंट मौत लिख के लेके जनाब पीछे पीछे फिर रहा था, मान लिया यार सब कुछ ठीक था जो इन्होंने रिपोर्टें पेश की, माज़अल्लाह मान लिया, और उसके अगली तो कहानी बताओ। जब चले गए, ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है, डॉक्टर के पास जाना है, ऑथेंटिक अस्पताल पे जाना है, मेडिकेशन करनी है, ठीक है जी, उसके बाद 15 दिनों की रिपोर्ट देनी है, फिर जब आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपकी पंजाब हुकूमत फैसला करेगी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, टाई टाई फिश, मौज बलंगा दी, वो तो अपना झूम रहे हैं और घूम रहे हैं, उन्हें फिक्र फाका ही नहीं।
ٹھیک ہے جی, میں تو اس ٹاپک پہ نہیں پڑھتا یار کہ کون سا جناب ڈاکٹر عدنان کے ٹویٹ سچے تھے, بیگم صفدر اوان کے ٹویٹ سچے تھے, یا ڈاکٹر عدنان کے ٹیکے سچے تھے. چھوڑو ان ٹویٹ اور ٹیکوں کی سیاست کو, چھوڑو کہ وہ جینون بیمار تھے یا نہیں تھے, میں اس چیز پہ پڑھتا ہی نہیں. اس کے بعد کا جو اگلا لایا عمل تھا اس میں جناب اب کووڈ-19 بیچ میں آ گیا, 6-7 مہینے ریاست, ادارے, حکومتیں اس میں مصروف تھیں. اب جب وہ ختم ہو گیا ہے تو اب اپنا فرض تو جاؤ پورا کرنا. جی بٹ صاحب آخری کوشچن. سر یہ بھی بتا دیں کہ آپ اپوزیشن کو الزام دے رہے ہیں, حکومت کا یہ بات ہے